ایک ایسا دفاعی معاہدہ جس کی ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کر رہے ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت اس کے اثرات کا جائزہ لے رہا ہے اور اسرائیل اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے، مگر مصر، وہ ملک جو اس پورے علاقائی عمل کا حصہ تھا، مکہ میں ہونے والے اصل دفاعی معاہدے سے باہر رہ گیا ہے۔ لیکن کہانی اب صرف مصر تک محدود نہیں رہی۔ مکہ معاہدے کے صرف 6 دن بعد یعنی 13 اگست کو امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی خطے میں اپنی پہلی کثیر الملکی حملہ آور ڈرون فورس بنانے کا اعلان کیا ہے اور نام ہے اس کا فالکن اسٹرائک۔ اور 18 اگست کی صبح آبنا ہرمز سے نکلنے والے ایک جہاز پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ ہو گیا۔ جہاز کے انجنوں کو نقصان پہنچا اور عملے کے ایک رکن کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یعنی ایک طرف نئے دفاعی اتحاد بن رہے ہیں، دوسری طرف امریکہ اپنی جنگی حکمت عملی بھی بدل رہا ہے، اور تیسری طرف دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہ آج بھی غیر محفوظ ہے۔ تو آج کا سوال صرف یہ نہیں ہے کہ مصر مکہ اتحاد میں کیوں شامل نہیں ہوا، اصل سوال یہ بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سلامتی کا نیا نظام آخرکار بن کیا رہا ہے، اور مصر کی خالی کرسی ہمیں اس نئے نظام کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ 7 اگست کو پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ بنیادی اصول واضح ہے، تینوں میں سے کسی ایک ملک پر بیرونی مسلح حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ترک وزیر خارجہ حکان فیدان نے اسے نیٹو کے آرٹیکل 5 سے تشبیہ دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ملک پر اگر حملہ ہوتا ہے تو باقی دونوں خودکار طور پر جنگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس مرحلے پہ مشاورت ہوگی، ضرورت کے مطابق مدد کا فیصلہ ہوگا کہ فضائی دفاع، خفیہ معلومات، اثر و رسد، یا ضرورت پڑنے پر براہ راست فوجی تعاون کیا جائے۔ 13 اگست کو ترکیہ نے واضح کر دیا کہ یہ معاہدہ صرف ایک سیاسی اعلان نہیں رہنے دیا جائے گا، اور تینوں ممالک مشترکہ فوجی مشقیں کریں گے، فضائی دفاع میں بھی تعاون ہوگا، ڈرون اور خودکار جنگی نظام، مشترکہ دفاعی پیداوار، الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی، اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس تک تعاون کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یعنی مکہ معاہدہ ایک باقاعدہ دفاعی ڈھانچے کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن اس لیے مصر کا باہر رہنا اس معاہدے سے اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ مصر کوئی باہر کھڑا ملک نہیں تھا۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کئی مہینوں سے 4 ملکی علاقائی رابطے میں ساتھ کام کر رہے تھے۔ مادہ مصر، جو کہ نیوز ایجنسی ہے مصر کی، اس کی تحقیق کے مطابق مذاکرات کے قریب ایک جو پاکستانی ذریعے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مصر کو نئے اس دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی پیشکش بھی کی گئی تھی، لیکن مصر نے اس مرحلے پر شمولیت اختیار نہیں کی۔ ترک ذرائع بھی کہتے ہیں کہ انقرہ مصر کو شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن قاہرہ تیار نہیں ہوا، تو پھر باقی 3 ممالک ظاہر ہے کہ اس مرحلے پر آگے بڑھ گئے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصر کی ہچکچاہٹ کی اصل وجہ کیا تھی، اور اس کا ایک جواب تو ہے اسرائیل۔ مصر کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ اور سفارتی تعلقات موجود ہیں، اس کے امریکہ کے ساتھ بھی اہم سلامتی تعلقات ہیں، اور مصر یونان اور قبرص کے بھی وہ بہت قریب ہے، جبکہ ترکیہ کے اسرائیل، یونان اور قبرص کے ساتھ تعلقات شدید پیچیدہ ہیں۔ اب تصور کر لیجئے کہ مستقبل میں ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان کوئی بڑا فوجی بحران پیدا ہو جاتا ہے اور مصر بھی مکہ معاہدے کا رکن ہو، تو قاہرہ کس طرف کھڑا ہوگا؟ تو یہ وہ ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس سے مصر شاید ابھی بچنا چاہتا ہے۔ لیکن تازہ مصری رپورٹنگ ایک اور بنیادی مسئلہ سامنے لے کر آئی ہے۔ مصر اور باقی تینوں ممالک خطرے کو ایک طرح سے نہیں دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب طویل عرصے سے ایران کو اپنے بڑے سلامتی خدشات میں شمار کرتا ہوا آیا ہے۔ پاکستان کے لیے بھارت ایک بنیادی اسٹریٹجک مسئلہ ہے۔ ترکیہ، اسرائیل، شام، مشرقی بحیرہ روم اور ایران سمیت کئی سمتوں میں اپنے لیے خطرے کو دیکھتا ہے، جبکہ مصری ذرائع کے مطابق قاہرہ کی جو مرکزی جو اسٹریٹجک تشویش ہے وہ ایران نہیں ہے، اسرائیل ظاہر ہے کہ وہ بھی نہیں ہے۔ سو یہ فرق بہت اہم ہے، کیونکہ مشترکہ دفاعی معاہدے میں صرف یہ طے کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یہ بھی طے کرنا ہوتا ہے کہ اصل خطرہ کس طرف سے ہے۔ اگر ہر رکن کا جواب مختلف ہے تو بحران کے وقت میں جو ایک مشترکہ فیصلہ ہے وہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آتا ہے مصر کا شاید سب سے مشکل مسئلہ، یعنی کہ پہلے ہم نے اسرائیل کی بات کی، سیکنڈ آسپیکٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے متحدہ عرب امارات۔ قاہرہ کے ابوظہبی کے ساتھ گہرے مالی، سیاسی اور دفاعی تعلقات ہیں۔ مصر سعودی عرب کا بھی قریبی ساتھی رہنا چاہتا ہے، لیکن سعودی عرب و یو اے اب ہر علاقائی معاملے پر ایک پیج پر نہیں ہے۔ یمن میں دونوں کی ترجیحات بہت زیادہ مختلف ہو چکی ہیں۔ سوڈان میں سعودی عرب جنگ بندی
اور مذاکرات پر زور دیتا رہا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات پر ریپڈ سپورٹ فورسز ہیں ان کی مدد کے الزامات لگتے رہے ہیں، جن کی ابوظہبی تردید کرتا ہے۔ صومالی لینڈ اور بحیرہ احمر کے علاقوں میں بھی دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ یو اے ای کے باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں، جبکہ سعودی عرب نے ابھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ یعنی کہ مصر کے سامنے مشکل یہ ہے کہ وہ ریاض کے ساتھ بھی اپنے تعلقات مضبوط رکھنا چاہتا ہے اور ابوظہبی کو بھی کھونا نہیں چاہتا ہے۔ مصری ذرائع کا بنیادی موقف یہی ہے کہ ہم سعودی عرب اور یو اے ای میں سے کسی ایک کو نہیں چننا چاہتے، اور یہیں سے سعودی عرب کی کہانی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ 10 اگست کو ترکی ذرائع انہوں نے کہا کہ مصر خود تیار نہیں ہے، لیکن 11 اگست کو مڈل ایسٹ آئی نے 3 سعودی ذرائع کے حوالے سے مختلف دعوے کیے۔ ان ذرائع کے مطابق سعودی عرب بھی مصر کی فوری شمولیت نہیں چاہتا ہے، اور وجہ اعتماد کا فقدان۔ ایک سابق سینئر سعودی مشیر نے یہ دعویٰ کیا کہ سعودی فیصلہ ساز جو مصری صدر ہیں عبد الفاتح السیسی، ان کے قابل اعتماد ہونے کی صلاحیت پر ان کے شدید تحفظات ہیں، یعنی کہ وہ انہیں قابل اعتماد نہیں سمجھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بہت اہم وضاحت میں کرتا چلوں کہ یہ سعودی حکومت کا کوئی سرکاری موقف نہیں ہے، یہ ریلائبل سورسز جیسے گمنام سعودی ذرائع ہیں ان کی رپورٹنگ ہے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے السیسی حکومت کو برسوں مالی مدد دی، یعنی یمن اور دوسرے اہم علاقائی بحرانوں میں ریاض کو مصر کی طرف سے تعاون نظر نہیں آیا، یعنی کتنی زیادہ انویسٹمنٹ بلینز آف ڈالرز کے حساب سے کی گئی، لیکن پھر بھی تعاون نہیں ہوا جس کی وہ توقع سعودی عرب مصر سے کر رہا تھا۔ خاص طور پہ ایران جنگ کے دوران مصر نے یو اے ای کو فضائی دفاع اور رافیل جو جنگی طیارے ہیں اس کے ذریعے مدد کی۔ سعودی ذرائع کا سوال یہ تھا کہ اگر مشکل وقت میں مصر ابوظہبی کے لیے واضح طور پر کھڑا ہو سکتا ہے تو سعودی عرب کے لیے کیوں نہیں؟ یہاں پر دونوں طرف کی سوچ تقریباً ایک دوسرے کے مقابل آ جاتی ہے۔ مصر کہتا ہے کہ ہم کسی ایک فریق کو نہیں چن سکتے، سعودی ذرائع کا سوال ہے کہ پھر بحرانوں کے وقت ہم آپ پہ بھروسہ کیسے کریں گے؟ اور شاید مصر کے معاملے میں اصل تنازع بھی یہی ہے۔ سعودی ذرائع نے مصر کی فوجی اہمیت پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ترکیہ اس اتحاد میں جدید دفاعی صنعت اور ٹیکنالوجی لاتا ہے۔ پاکستان بڑی فوج ہے، الحمدللہ دفاعی پیداوار، جنگی تجربہ اور جوہری صلاحیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب سرمایہ، توانائی اور خلیج کا جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ لے کر آتا ہے، تو مصر کا اضافہ کیا کرے گا؟ یعنی کہ مصر سے کیا فائدہ ہوگا اگر مصر شامل ہوتا ہے، وہ کیا چیز پیش کرے گا؟ یہ ایک متنازع سوال ہے۔ مصر اب بھی ایک بڑی فوجی طاقت ہے، لیکن اس بحث میں سے ایک اہم نقطہ نکلتا ہے کہ شاید اس نئے اتحاد میں رکنیت صرف سیاسی دوستی کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ سوال یہ بھی ہوگا کہ آپ مشکل وقت میں کیا فراہم کر سکتے ہیں؟ فوج، ٹیکنالوجی، اسلحہ، سرمایہ، کوئی سیکرٹ انٹیلیجنس، یا پھر جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس تک آپ رسائی دے سکتے ہیں۔ بھارت بھی مصر کے حساب میں موجود ہے، جو تھرڈ فیکٹر مجھے نظر آتا ہے، یعنی کہ اسرائیل اور یو اے ای کے بعد تیسرا فیکٹر جس نے مصر کے ڈیسیژن کو افیکٹ کیا ہے، میرے خیال میں شاید وہ انڈیا بھی ہے۔ قاہرہ نئی دہلی کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتا ہے، جبکہ پاکستان اس نئے دفاعی معاہدے کا بنیادی رکن ہے، اور اگر مستقبل میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑا بحران ہوتا ہے جو بعد از قیاس نہیں ہے، تو مصر کے لیے جو پابند دفاعی معاہدہ ہے یہ ایک نئی مشکل پیدا کر دے گا۔ یہاں بھی مصر کی وہی پالیسی سامنے آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کے ساتھ تعلقات رکھو، کسی ایک صف میں مکمل طور پر نہ جاؤ، لیکن اجتماعی دفاعی معاہدہ اس آزادی کو جو مصر کی ہے وہ محدود کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سوشل میڈیا کے سب سے سنسنی خیز کہانی کی جانب۔ خبر نہیں کہوں گا، اس لیے میں نے کہانی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا سوشل میڈیا پر کہ پاکستان نے مصر کو جانچنے کے لیے کچھ جعلی خفیہ معلومات مصر کے ساتھ شیئر کی، اور مصر نے فوراً وہ معلومات امریکہ یا اسرائیل تک پہنچا دی۔ پاکستان نے ان معلومات کے ظاہر ہے کہ جب دی صرف مصر کو گئی تھیں اور وہ معلومات بھی کہا جا رہا ہے کہ فیک انٹیلیجنس تھی، تو ان کے معلومات کے افشاں ہونے کا راستہ پکڑ لیا کہ لازمی بات ہے کہ یہ بات پیٹ میں نہیں رہی مصریوں کے، اور یہ بات پہنچ گئی ہے امریکہ اور اسرائیل تک، اور مصر اعتماد کے اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ یہ ایک سو کالڈ جو سٹوری ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے مصر کے قابل اعتماد ہونے کے بارے میں کوئی ذاتی شکوک و شبہات شاید اتنے نہیں ہیں۔ میں اس دعوے کو بار بار، میں جو بھی یہ سٹوری چل رہی تھی اٹ واز کوائٹ انٹرسٹنگ، میں اس کو معتبر ذرائع اس کی تلاش کرتا رہا کیونکہ لوگ اس کو بہت زیادہ شیئر کر رہے تھے سوشل میڈیا پر۔ اب ہمارے پاس ترک ذرائع ہیں، مصری عہدیدار ہیں، مذاکرات کے قریب جو پاکستانی سورسز ہیں ان کی بات کی گئی،
3 سعودی ذرائع کی بات ہوئی، عرب سفارتکار ہیں، حتیٰ کہ مستقبل میں ریڈار اور خفیہ معلومات کے تبادلے کی بات بھی سامنے آ چکی ہے، لیکن کسی معتبر رپورٹ نے اب تک یہ ثابت نہیں کیا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر مصر کو جعلی خفیہ معلومات دے کر مصر کا امتحان لیا تھا اس کی صداقت کا۔ اس لیے فی الحال یہ غیر ثابت شدہ دعویٰ ہے، لیکن اس جو افواہ ہے اس کے پیچھے اصل کہانی شاید یہ ہے کہ اعتماد کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی موجود ہے، اور شاید اسی حقیقی مسئلے نے سوشل میڈیا کے اس فرضی کہانی کو جنم دیا ہے۔ یہ ایک اینالسٹ شاید کوئی اس سٹوری کو پک کر رہے تھے، اب میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں کہ وہ کتنے ریلائبل یا کتنے کریڈیبل ہیں، اور پھر اسی سٹوری کو ہمارے یہاں خصوصاً پاکستانی میڈیا میں بہت شیئر کیا گیا، اور پھر میں نے عرب میڈیا میں بھی سٹوری کو بہت دیکھا جو ایجپشن ٹیسٹ کی کہانی ہے، یعنی کہ پاکستان نے ان کا ٹیسٹ لیا۔ سو آئی تھنک کہ یہ حقیقی مسئلہ شاید کچھ تھوڑے سے بنیادوں پر باقی سٹوری شاید گھڑی گئی ہے، I'm not sure کہ ان کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے، لیکن کہا یہ گیا اس سٹوری میں کہ اینڈ پہ کہ مصر کو اس کے بعد بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کی جانب سے کہ جی بالکل قابل اعتماد پارٹنر نہیں ہے، لہذا اسے ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا جائے۔ لیکن اگر مصر کو ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا گیا ہوتا تو ترکیہ آج بھی اسے شامل کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی وہ کہہ چکے ہیں کہ قاہرہ معاہدے کے قانونی، آئینی اور جو اسٹریٹجک پہلو ہیں ان کا جائزہ لے رہا ہے، اور سر اردگان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مصر مستقبل میں اس مکہ معاہدہ جو ہوا تھا اس میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن مصر اکیلا فیصلہ کر کے شامل نہیں ہو سکتا، بانی ممالک یعنی کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ تینوں کا متفق ہونا ضروری ہوگا۔ یعنی دروازہ کھلا ہے لیکن اس میں سے گزرنے کا راستہ آسان نہیں ہے۔ اور اس پوری کہانی کی ایک بڑی تصویر اگر ہم اس کو ایک براڈر پکچر میں دیکھیں ساری بات کو، تو 17 اگست کو ڈونلڈ ٹرمپ نے مکہ معاہدے کی کھل کر تعریف کر دی، اس سے کہا یہ بڑا دلیرانہ اور اہم اقدام ہے، اور پھر صدر اردگان نے ٹرمپ سے فون پر بھی بات کی، اس گفتگو میں انہوں نے مکہ معاہدے کو خطے کی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا، لیکن ساتھ ہی ٹرمپ سے کہا کہ ایران کے ساتھ وہ اپنے مذاکرات جاری رکھیں، اور ترکیہ نے ثالثی کی پیشکش بھی کی۔ یہ ایک بہت اہم تضاد ہے، اگر مکہ معاہدہ صرف ایران کو گھیرنے کے لیے ایران کے خلاف بنایا ہوتا تو اس کے سب سے اہم مماروں میں سے ایک ظاہر ترکیہ اس وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان پل بننے کی کوشش کیوں کرتا؟ اس لیے اسے صرف ایران مخالف اتحاد کہنا شاید بہت سادہ تشریح ہے، اور امریکہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ 13 اگست کو امریکی سینٹرل کمانڈ نے فالکن سٹرائک کے نام سے اپنی پہلی جو کثیر الملکی حملہ ور ڈرون فورس ہے وہ بنانے کا اعلان کیا ہے، اس میں فضائی ڈرون بھی ہوں گے، سمندر کی سطح پر بغیر پائلٹ کا نظام ہوگا، اور زیر آب ڈرونز بھی جو سمندر کے نیچے ڈرونز چلیں گے وہ بھی شامل ہوں گے۔ سو امریکہ علاقائی ممالک کو اس فورس میں شامل ہونے کی دعوت دے رہا ہے، نام کسی کا نہیں لیا گیا اور نہ ہی کسی کا نام ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ سعودی عرب، پاکستان یا کوئی خاص ملک اس میں شامل ہو چکا ہے، لیکن اس پیش رفت سے ایک بڑا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا مستقبل میں ایک ہی ملک مکہ معاہدے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور امریکن فالکن سٹرائک نظام کا حصہ بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو خطہ تو صاف مخالف اتحادوں میں تقسیم نہیں ہوگا، مینس کہ ظاہر ہے کہ اگر تو آپ ایک معاہدے میں اور دوسرے میں نہیں ہے پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو پیرل اس وقت دفاعی معاہدے ہو چکے ہیں، دفاعی سسٹم ڈیولپ ہو چکے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، لیکن اگر ایک ہی ملک ایک امریکن فالکن سٹرائک نظام میں بھی ہے اور مکہ معاہدے میں بھی ہے تو پھر آپ اس کو دو اتحاد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سو لگتا یہی ہے کہ اگر ممالک دونوں تینوں معاہدوں میں شامل ہوتے ہیں تو پھر یہ ملٹی لیئر ایک ڈیفنس کا ایگریمنٹ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ فالکن سٹرائک کی وجہ بھی بڑی دلچسپ ہے، ایران اور یوکرائن کی جنگوں نے یہ دکھایا ہے کہ ایک سستا سا ڈرون اور جسے کبھی کبھی روکنے کے لیے جو میزائل استعمال ہوتا ہے وہ اسے کئی گنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ امریکہ کے لیے ہر سستے ڈرون پر لاکھوں ڈالر کا میزائل چلانا کوئی قابل عمل نہیں ہے۔ آپ کو جیسے میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے پروگرامز میں بتایا تھا کہ جو میزائل کا سٹاک ہے وہ ایک اس پہ بہت زیادہ سٹریس ہے، امریکن میزائل کا سٹاک، اور بہت لیول اس کا کم ہو گیا ہے۔ سو بلینز آف ڈالرز امریکہ کو خرچ کرنے پڑیں گے اوبیسلی اس کو دوبارہ جو بھی انہوں نے ایک سطح مقرر کی ہوئی ہے اس تک پہنچانے کے لیے، اور اس سے مارتے کیا ہیں وہی ہے نا کہ مکھی کو آپ بندوق سے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی کام ہو رہا ہے یہاں پر۔ یہ ایک محاورہ تھا ہمارا پاکستان کا، لیکن اب یہ حقیقت میں بدل گیا ہے اس دور کے اندر کہ جہاں ملینز آف ڈالرز کے آپ میزائل مارتے ہیں چند ہزار ڈالر کے ڈرون کے اوپر شاید۔
اس لیے واشنگٹن بھی جو ہے وہ کم قیمت اور زیادہ تعداد تو مختلف جگہوں سے بغیر پائلٹ نظاموں کی جانب اب بڑھ رہا ہے. نہیں تو امریکہ کا ہر سسٹم جو تو ہنڈریڈز آف ملینز کا ہوتا ہے، اگر جہاز بھی بناتے ہیں تو اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ انتہا نہیں. سو آج کل کی جنگوں میں یہ شاید قابل عمل اب نہیں بچے ہیں، کیونکہ ڈرونز کی پرائز اتنی سستی ہو گئی ہیں. اب آپ بہت یہ ہنڈریڈز آف ملینز والے سسٹمز جو ہیں وہ آئی تھنک اتنے زیادہ قابل عمل نہیں رہے ہیں، یا فائنینشلی اتنے زیادہ فیزیبل نہیں رہے ہیں جنگوں کے اندر. اور مکہ معاہدے میں بھی ڈرون، فضائی دفاع، خودکار نظام اور مصنوعی ذہانت جو ہے وہ اہم شعبے ہیں جنہیں شامل کیا گیا ہے. یعنی کہ صرف اتحاد نہیں بدل رہا، اب جنگ کا طریقہ بھی بدل گیا ہے. اور 18 اگست کی صبح اپنے ہرمز نے ایک بار پھر یاد دلایا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. ایک تجارتی جہاز کو نامعلوم پروجیکٹائل نے نشانہ بنایا، انجن روم کو نقصان پہنچا اور عملے کے ایک رکن کے ہلاک ہونے کی اطلاع بھی سامنے آئی ہے. ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت ابھی معمول سے بہت کم ہے، اور امریکہ اور ایران کا جو عارضی سمجھوتا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. مستقل معاہدہ ابھی تک ہوا کوئی نہیں، تیل قیمتیں دوبارہ اوپر جا رہی ہیں. یعنی یہ ایک نئے دفاعی نظام کسی پرسکون خطے میں نہیں بن رہے ہیں، یہ بحران کے درمیان بن رہے ہیں. اسی دوران سعودی عرب بحیرہ احمر میں الگ وسیع بحری سلامتی کا نظام بھی بنا رہا ہے، جو اب بھی ہمارے سامنے ایک ہی اتحاد نہیں ہے. سو یہ کئی تہیں ہیں، جیسا میں نے عرض کیا ہے. ایک طرف مکہ معاہدہ ہے، پھر بحر احمر کا بحری تعاون ہے، امریکن فالکن اسٹرائک فورس ہے، اور ممالک کی اپنے الگ دو طرفہ دفاعی معاہدے بھی یہاں پر موجود ہیں. شاید یہ نئی علاقائی سلامتی کی اصل شکل بن رہی ہے. امریکہ غائب نہیں ہو رہا ہے، لیکن علاقائی ممالک صرف اب امریکہ پر بھی انحصار نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے لیے ایک سے زیادہ دفاعی جو حصار ہیں یا حفاظتی راستے ہیں وہ بنا رہے ہیں. اور شاید اسی لیے مصر کی خالی کرسی اتنی زیادہ اہم ہے. مصر سعودی عرب کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے، یو اے کے ساتھ بھی، ترکیہ کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی، بھارت کے ساتھ بھی، اور وہ اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے جو تعلقات ہیں یا ایگریمنٹ ہیں انہیں برقرار رکھنا چاہتا ہے. یونان اور قبرص کو بھی نہیں کھونا چاہتا ہے. لیکن مشترکہ دفاعی معاہدہ ایک دن مصر سے یہ سوال ضرور پوچھ سکتا ہے جس سے قاہرہ ابھی بچنا چاہ رہا ہے، یعنی کہ بڑے بحران کے دن آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور شاید مصر کے پاس ابھی اس سوال کا ایک جواب جو کلیئر آنسر ہے وہ موجود نہیں ہے. سو میری نظر میں اس کہانی کا اصل نتیجہ یہ ہے کہ مصر کے باہر رہنے کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے. اسرائیل، یو اے ای، بھارت، مختلف خطرات، علاقائی قیادت اور سب سے بڑھ کر اعتماد. لیکن مکہ معاہدے کی بڑی کہانی مصر سے بھی آگے ہے. پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ ایک نیا دفاعی نظام بنا رہے ہیں. امریکہ بھی اپنی علاقائی فوجی حکمت عملی کو اس وقت بدل رہا ہے، اور سعودی عرب بھی اپنے لیے دوسرے حفاظتی حلقے بھی قائم کر رہا ہے. شاید ہم کسی بھی ایک نئے مسلم نیٹو کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں، شاید ہم سلامتی کے ایک نئے جال کو بنتے دیکھ رہے ہیں اس وقت. اور مکہ معاہدے کا اگلا بڑا امتحان شاید جنگ سے پہلے ایک اور چیز ہوگی کہ اگلا رکن کون بنتا ہے. اگر مصر شامل ہوتا ہے تو یہ اتحاد بحر الروم، بحر احمر، خلیج اور جنوبی ایشیا کو مزید قریب جوڑ سکتا ہے، اور اگر مصر باہر رہتا ہے تو اس کی غیر موجودگی ہمیں اس اتحاد کی حدود بتائے گی. سو جناب، یہ تھا میرا آج کا پروگرام. آپ دیکھ رہے تھے فرحان اسلم انفلٹرڈ. میں ہوں فرحان اسلم، گزشتہ 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. اور کہ مصر نے خود پیچھے قدم کھینچا ہے، یا سعودی تحفظات اس میں رکاوٹ بنے ہیں، یا اصل مسئلہ دونوں کے درمیان اعتماد کا ہے. اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ مکہ معاہدہ صرف ایک دفاعی معاہدہ ہے، یا مشرق وسطیٰ میں سلامتی کے جو ایک نیا نظام بن رہا ہے اس کا ایک پہلا ستون ہے. یہ ضرور میں جاننا چاہوں گا آپ سے. اور برائے مہربانی میں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. پروگرام پسند آیا تو اپنے دوستوں اور اقربا کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا. زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.